اور کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا ہے، تو مختصر انداز میں آپ تمامی حضرات نے ان طریقوں کو جانا تھا اور سمجھا تھا۔ اب آئیے آج وقت مختصر میں اپنی اصل گفتگو، اصل موضوع کی طرف آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ ام سلمہ کون ہے؟ ہم سب مومنوں کی ماں اور حضور علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہے۔ تو یہ فرماتی ہے کہ ام سلیم ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان کے پوچھنے میں شرماتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالی عز و جل کسی بھی ایسی بات، ایسی چیز کے بیان کرنے میں جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، حیا نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اندرونی مرض آپ کو ہے، آپ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جائیں اور اپنا مرض نہ بتائیں، تو جب مرض ہی نہیں بتائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ تو ام سلیم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، حیا نہیں فرماتا۔ تو اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا جب عورت کو احتلام، یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عورتوں کو احتلام ہو جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے سوتے ہوئے، تو کہتی ہے جب عورتوں کو احتلام ہو تو کیا ان پر بھی نہانا ضروری ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جبکہ پانی یعنی منی دیکھے، یعنی منی کا جو اخراج، جس طرح مرد لوگ سو گئے، کوئی خواب وغیرہ دیکھ کے منی نکل گئی اور جب صبح اٹھے تو تری محسوس ہوئی، نہانا فرض ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جب وہ بیدار ہو اور منی نکلنے کے اثرات اگر کپڑوں پر موجود ہو تو جس طرح مردوں کے لیے نہانا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نہانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو ام سلمہ جو وہاں موجود تھی، جو حضور کی زوج مطہرہ تھی، ام سلمہ، تو ام سلمہ نے سنا کہ ام سلیم نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ تو ام سلمہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، شرم سے اپنا منہ چھپا لیا، اور تعجب میں ام سلمہ جو حضور کی زوج مطہرہ ہیں، انہوں نے تعجب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا؟ تو اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ جو حضور کی زوجہ تھی ام سلمہ، انہوں نے تعجب میں کہا کہ احتلام ہوتا ہے، جبکہ کہنے والی یہ عورت ہے، اور دوسری عورت نے سوال کیا تھا جس کا نام ام سلیم تھا۔ تو اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں تھیں، تو جس وقت حضور کی بارگاہ میں شریک حیات کے طور پر ان کی حاضری نہ ہوئی تھی، اس وقت بھی، اور جب حضور سے ان کا نکاح ہو گیا، اس وقت سے لے کے تا زندگی تک جو ازواج مطہرات تھی، نبی کی بیویاں تھیں، ان کو کبھی احتلام نہیں ہوتا۔ ہر عورت کو احتلام ہوا اور ہوگا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے تعجب میں پوچھا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تعجب میں، چونکہ ان کو تو کبھی احتلام ہوا نہیں، کیونکہ یہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھی، تو حضور نے فرمایا، ہاں،
تب یہ مسئلہ حضرت ام سلمہ نے جانا۔ تو اب یہاں تفصیل یہ ہے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خواب میں آتا ہے، تو ایسی صورت میں مرد و عورت کو احتلام ہوتا ہے۔ اور شیطانی مداخلتوں سے جو ازواجی مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، وہ الحمدللہ پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، وہ احتلام سے، شیطانی مداخلت سے محفوظ ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ام سلیم کے اس سوال پر حضرت ام سلمہ کو تعجب ہوا۔ اور یہ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے، لیکن توجہ سے سنیں، کہ مرد سو گیا، اب اٹھا تو وہ تری پائے، یعنی میانی پہ یا شلوار وغیرہ پہنا ہے تو میانی پہ، یا لنگی وغیرہ ہے تو جو آگے کا حصہ ہے شرمگاہ کے آس پاس کا، تو سوال یہ ہو کہ مرد جب تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، تری تو موجود ہے مگر احتلام ہونا یاد نہیں ہے، تو سوال ہو کہ پھر وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ اگرچہ احتلام ہونا یاد نہیں ہے لیکن تری موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہانا ہے، غسل کرنا ہے۔ اور پھر سوال ہوا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ کہ خواب کا تو یقین ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور تری یعنی اثر نہیں نظر آتا، تری کا جو اثر ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، مگر خواب کا یقین ہے کہ خواب میں نے دیکھا ہے مگر تری موجود نہیں مل رہی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس پر غسل واجب نہیں۔ اب یہ مسئلہ آپ نے سن لیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں خواب تو میں نے دیکھا تھا مگر تری موجود نہیں، اب کیا کریں، غسل کریں؟ نہیں، اگر تری موجود ہے، خواب بھول گیا، غسل آپ کو کرنا ہے، اور اگر خواب یاد ہے اور تری موجود نہیں ہے، کپڑے میں نجاست کے کوئی اثرات آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں آپ پر غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ تو ام سلیم نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے، یعنی ام سلیم نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو تفصیل بتایا کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، فرمایا تو حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر عورت تری کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا وہ اس لیے کہ عورتیں بھی مردوں کی مثل، مردوں کی طرح ہیں۔ یہ تو حدیث ہے اور اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے، اب ہم حضرت اس کو یاد رکھیں۔ اب آئیے چند لفظوں میں مسائل شرعیہ میں آپ کو بتا دیں۔ دیکھیں، کسی انسان کے جسم پر زخم ہے اور زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے کھولنے میں ضرر ہے، نقصان ہے، زخم بڑھ سکتا ہے، مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہانا نقصان دہ ہوگا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پورے عضو کو، یعنی جس حصے میں زخم ہو یا درد ہو، یا کسی اچھے طبیب نے، اور کسی طبیب سے مراد کوئی مسلمان طبیب نے یہ بتایا ہو کہ اس حصے پر اگر پانی بہے گا تو نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ حصے کو آپ نہ دھوئیں، حصے پر آپ دوران غسل یا دوران وضو پانی نہ بہائیں بلکہ مسح کر لیں اور اس حصے کو چھوڑ کے باقی حصے میں پانی بہائیں، تو ایسی صورت میں آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، ناقص نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح فقہاء نے فرمایا کہ پورے عضو کو مسح کریں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، یعنی پٹی کھولنے کی اگر صورت ہے کہ پٹی کھول کر ہم اوپر سے مسح کر لیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، تو پٹی کھولیے، اور اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہے تو پٹی کے اوپر آپ مسح وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب اس کی دوسری صورت یہ کہ بسا اوقات اب جیسے زخم ہاتھ کے یہ اوپری حصے میں ہے، اب نیچے والا حصہ ٹھیک ہے، تو پٹی باندھیں گے تو پورا حصہ لپیٹنا پڑے گا، تو اب ایسی صورت میں جہاں زخم ہے وہاں کا مسح کو کرنا ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے لیکن کیونکہ پٹی اس حصے میں بندھی ہے
تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پٹی کھولنے میں اگر کوئی نقصان نہیں ہے، کھولنے کے بعد دوبارہ آپ باندھ سکتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ پٹی کھول لیجئے اور مسح یہاں کا کر لیجئے اور نیچے پانی بہا دیجئے، ہاتھ میں لے کے پانی بہا دیجئے، چاہے غسل میں یا وضو میں۔ اور اگر کھولنے کے بعد دوبارہ باندھنے میں دقت ہے، تکلیف ہے، تو معاف ہے۔ ایسی صورت میں آپ پورے حصے کا صرف 3 انگلیوں کو پانی میں تر کر کے مسح کر سکتے ہیں، یہی کافی ہے۔ اگلا مسئلہ زکام یا آشوب چشم، یعنی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، جو پانی وغیرہ ٹپکتا ہے سرخ ہو جاتی ہے، اسے آشوب چشم کہتے ہیں۔ تو زکام، نزلہ یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی ہوگی، مرض بڑھے گا اور مرض میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا اور یہ مرض تکلیف کا باعث ہوگا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، سر نہ دھوئے، گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرے پر، ہر بال پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، ایسی صورت میں غسل ہو جائے گا۔ بعد سحر سر دھو ڈالے، ایسی صورت میں باقی غسل کا ارادہ نہیں ہے۔ یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ سب صورتیں ہیں غسل اور مجبوری کی حالت میں کہ اگر